بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں دیوتا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ پھر ایک نیا انکشاف ہوا کہ باربرا صرف سانس ہی نہیں روکتی، خیال خوانی کی پرواز بھی کرتی ہے۔ وہ ڈاکٹر کے دماغ میں آ کر بولی، میں نے دروازہ اندر سے بند کیا ہے، تنہائی چاہتی ہوں، پلیز ڈاکٹر آپ صرف معائنے کے وقت تشریف لائیں۔ مرینا نے پوچھا، لیکن تم خیال خوانی کیسے کر رہی ہو؟ تم تو چند منٹ پہلے بہت کمزور تھیں، تم چند منٹ پہلے شازور تھیں۔ لیمبوڈا کا دعویٰ تھا کہ میں اس کے ہاتھ نہ آئی تو وہ مجھے مار ڈالے گا۔ اب یہاں سے جاؤ اور سر پٹک پٹک کر سوچو کہ میں مردہ تھی، زندہ کیسے ہو گئی۔ آئندہ اس بیچارے ڈاکٹر کے دماغ میں آ کر اسے اور مجھے پریشان نہ کرو، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ گڈ بائی اینڈ سو فار۔ جان لیمبوڈا دماغی طور پر حاضر ہو کر حیرانی سے سوچنے لگا، کیا یہ خواب تھا؟ عقل تسلیم نہیں کرتی ہے کہ اس نے چند منٹ میں اچانک ہی توانائی کیسے حاصل کی۔ مجھے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے اس ہسپتال پر اور باربرا پر نظر رکھنی چاہیے۔ اس لڑکی کی حیرت انگیز اور غیر معمولی توانائی کے پیچھے ضرور کوئی راز ہے جو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن میں اس راز کو ضرور سمجھوں گا۔ لیلا ڈاکٹر کے دماغ سے نکلتے ہی میرے پاس آئی، پھر کوڈ ورڈز ادا کر کے بولی، ایک ناقابل یقین واقعہ ظہور میں آیا ہے، آپ بھی سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اس نے باربرا کے توانائی حاصل کرنے والا واقعہ پوری تفصیل سے مجھے سنایا۔ میں بھی حیران رہ گیا، بے یقینی سے بولا، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرا خیال تھا کہ درجنوں ٹیلیپیتھی جاننے والے اس کے دماغ میں آتے جاتے رہیں گے تو وہ کمزوری کے باعث پاگل ہو جائے گی، لیکن وہ تو ہوش مندوں کو پاگل بنا رہی ہے۔ میں نے آزمائشی طور پر اس کے دماغ میں پہنچنا چاہا مگر اس نے سانس روک لی۔ میں واپس آ گیا۔ اب تو یہ جادو سا لگ رہا تھا۔ جو بات فہم سے بالا تر ہو وہ جادو لگتی ہے۔ میں نے کہا، لیلا تم اور پارس اس لڑکی پر نظر رکھو، اس کے دماغ میں یا اس کے آس پاس ضرور کوئی بات ہے یا کوئی ایسی ہستی ہے جو اسے تحفظ دے رہی ہے۔ ادھر مرینا بھی بے چین سی تھی، ایسی بات ہو گئی تھی جس کی تہہ تک پہنچے بغیر سکون نہیں مل سکتا تھا۔ باربرا سانس روک لیتی تھی، دماغ کے دروازے بند کر کے اور زیادہ پراسرار ہو گئی تھی۔ مرینا بڑی دیر تک کمرے میں ٹہلتی رہی اور اس معاملے پر ہر پہلو سے سوچتی رہی، پھر وہ رک گئی، خلا میں تکتے ہوئے مسکرانے لگی۔ اسے کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے دروازے کے پاس آ کر اپنے ایک ماتحت کو بلایا، پھر کہا، میں آرام کر رہی ہوں، ادھر نہ آنا، کوئی فون آئے تو کہہ دینا کہ میں موجود نہیں ہوں۔ پھر اس نے دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ کھڑکیاں پہلے ہی سے بند تھیں، فرش پر قالین بچھا ہوا تھا۔ وہ قالین پر چاروں شانے چت لیٹ گئی، دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیے، پھر آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنے اندر آہستہ آہستہ سانس کھینچتے ہوئے کہنے لگی، اوم پربھو آتما شکتی، اوم پربھو آتما شکتی۔ وہ زیر لب بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ اس کے ہونٹ لفظ اوم پر ایک دوسرے کے ساتھ چپک گئے، جسم ساکت ہو گیا۔ ایسی ہی حالت میں مرینا نے خود کو اپنے جسم سے باہر دیکھا۔ اس کا بدن زمین پر بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ وہ وہاں سے چل پڑی۔ اس نے ارادہ کیا تھا کہ باربرا کے پاس جائے گی، لہٰذا چشم زدن میں وہاں پہنچ گئی۔ آتما کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ بند دروازے اور ٹھوس دیواروں کے آر پار چلی جاتی ہے۔ اس نے کمرے میں آ کر دیکھا، باربرا بستر پر آرام سے لیٹی ہوئی چھت کی طرف تک رہی تھی اور کسی سوچ میں گم تھی۔ اس کے سرہانے ایک حسین و جمیل نرس کھڑی ہوئی تھی، اس کے چہرے پر نور برس رہا تھا، یوں لگ رہا تھا وہ نرس نہ ہو، آسمان سے حور اتر کر آئی ہو۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ حور اسے گھور کر دیکھ رہی تھی۔ آتما کسی کو نظر نہیں آتی۔ مرینا بھی ایسے وقت کسی کو نظر نہیں آ سکتی تھی، کیونکہ نظر آنے والا جسم اپنے کمرے کے قالین پر چھوڑ کر آئی تھی۔ یہی بات عجیب اور حیران کن تھی کہ وہ حور اسے دیکھ رہی تھی۔ مرینا کمرے میں دائیں سے بائیں جانے لگی تو حور کی نظریں بھی اس کے ساتھ ساتھ زاویہ بدلنے لگیں۔ اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ واقعی مرینا کی آتما کو دیکھ رہی ہے۔ پھر اس حور نے دروازے کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ اشارہ بالکل واضح تھا، وہ مرینا کی آتما کو کمرے سے باہر جانے کا حکم دے رہی تھی۔ شاید وہ حکم کی تعمیل نہ کرتی، وہاں سے نہ جاتی، لیکن اب باربرا کے کمرے میں مزید دیکھنے اور سمجھنے کے لیے کچھ نہ رہا۔ وہ دوسرے ہی لمحے میں اپنے کمرے اور اپنے جسم کے اندر آ گئی۔ بدن میں ہلکی سی لرزش ہوئی، ہونٹ واہ ہوئے۔ اس نے اوم پربھو آتما شکتی کہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں، لیکن اسی طرح لیٹی رہی، چھت کو گھورتے ہوئے سوچنے لگی، وہ نرس کون تھی؟ آج ایسے واقعات رونما ہو رہے تھے جنہیں عقل تسلیم نہیں کر رہی تھی۔ یہ تو سب جانتے ہیں اور سب مانتے ہیں کہ روح کسی کو نظر نہیں آتی،
लेकिन बारबरा के कमरे में ड्यूटी देने वाली नर्स रूह को वाज़ेह तौर से देख रही थी। इस तरह ये समझ में आ रहा था कि वो नर्स कोई गैर मामूली इल्म जानती है और ऐसे ही इल्म से बारबरा के दिमाग को तवानाई पहुंचा रही है। वो कालीन पर उठकर बैठ गई, फिर ख्याल ख्वानी की परवाज़ करती हुई डॉक्टर आफंदी के पास पहुंच गई। उसकी सोच में सवाल किया, मिस मैरी यानी बारबरा के कमरे में किस नर्स की ड्यूटी है? डॉक्टर की सोच ने जवाब दिया, उस कमरे में किसी नर्स की ड्यूटी नहीं है। मरीना ने उसे बारबरा के कमरे तक आने पर मजबूर किया। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। बारबरा बिस्तर पर उठकर बैठते हुए बोली, आइए डॉक्टर, मैं बहुत आराम और सुकून महसूस कर रही हूँ। डॉक्टर ने पूछा, क्या इस कमरे में अभी कोई नर्स थी? नहीं, मैं तो बिल्कुल तन्हा थी। मरीना ने डॉक्टर की जुबान से कहा, तुम झूठ बोलती हो, अभी 1 मिनट पहले एक नर्स तुम्हारे सरहाने खड़े हुई थी। वो तेजी से चलता हुआ टॉयलेट में गया। कमरे में दूसरा दरवाज़ा नहीं था। डॉक्टर के चोर ख्यालात भी मरीना से कह रहे थे कि दोपहर से इस कमरे में कोई नर्स नहीं गई है, क्योंकि बारबरा तन्हाई चाहती थी। मरीना फिर कालीन पर लेट गई। आत्मा शक्ति के अमल के जरिए अपने जिस्म से जुदा होकर बारबरा के कमरे में आई तो डॉक्टर अभी वहां मौजूद था। बारबरा बिस्तर पर बैठी हुई थी और बिस्तर के सरहाने वही हूर दिखाई दे रही थी। डॉक्टर कमरे से जा रहा था और वो हूर फिर हाथ के इशारे से उसकी आत्मा को वहां से जाने का हुक्म दे रही थी। आत्मा वापस आ गई। मरीना कालीन पर उठकर बैठ गई। उसका सर चकरा रहा था। यकीन नहीं आ रहा था कि बारबरा के कमरे में मौजूद जो हूर तिमसाल हसीना है वो भी एक रूह है, क्योंकि जब मरीना ने मुआवी तौर पर डॉक्टर के दिमाग में रहकर देखा तो बारबरा के कमरे में हूर नजर नहीं आई, और जब आत्मा शक्ति से देखा तो वो हसीन आत्मा नजर आ गई। क्या बारबरा के साथ भी कोई आत्मा शक्ति वाली हस्ती है जो सरहाने नजर आई थी? वो लाजवाब हुस्न की मालिक थी। बिल्कुल नया चेहरा था। मरीना ने पहली बार वो सूरत देखी थी। उसके दिल में शुबा पैदा हुआ, क्या तिब्बत का महालामा कंचन देव अपनी शिकस्त का बदला लेने आया है और यहाँ मेरे खिलाफ बारबरा को तवानाई देकर उसे मेरे मुकाबले पर लाना चाहता है? ऐसा मुमकिन था? इस दुनिया में क्या नहीं होता, जो ना सोचो वो हो जाता है। फिलहाल मरीना हर तरफ से दबाव में आ गई थी। अगर आत्मा शक्ति के हवाले से महालामा कंचन देव मुकाबले पर आया है तो मुसीबत में इजाफा हो चुका है। पहले मैं ही क्या कम था, उज़्बेकिस्तान आकर उसके सर पर मुसल्लत हो गया था। फिर इसराइल में अली ने जनरल पार्किन को उससे छीन लिया था। जनरल के बाद अब सिर्फ बीजी थर्मॉल ही एक टेलीपैथी जानने वाला उसके कब्जे में रह गया था। वो टेलीपैथी जानने वालों की एक मजबूत टीम बनाना चाहती थी, और अब अंदेशा पैदा हो गया था कि कहीं थर्मॉल भी हाथ से ना निकल जाए। वो अपनी जगह से उठकर टहलने लगी और सोचने लगी, हारी हुई बाजी जीत सकती हूँ। अगर बारबरा और जेरी मेरे कब्जे में आ जाएं और फरहाद ये मुल्क छोड़कर चला जाए या मर जाए। उसे याद आया वो दीने इंसान के एक रब्बी के ख्यालात पढ़ रही थी तो ये मालूम हुआ था कि रॉकी हडसन ने फरहाद को एक कार्निवल में घेर लिया था, लेकिन खुद फरहाद के शिकंजे में आ गया था। इस तरह ये मालूम हो चुका था कि वो कार्निवल में रहता है, या कार्निवल के किसी शख्स के जरिए उसकी रिहाइश गाह का पता मालूम किया जा सकता है। वो टहलते टहलते रुक गई, फिर बैठ गई। ज़हन तेज़ी से सोच रहा था कि फरहाद की रिहाइश गाह मालूम हो जाए तो उसकी गफलत में उस पर वार किया जा सकता है। किसी बड़ी वारदात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ज़रा सा ज़ख्मी करके फरहाद को अपना गुलाम बनाया जा सकता है। ओह गॉड, मैंने इस पहलू से क्यों ना सोचा कि फरहाद इसी शहर में है। मैं ज़रा सी कोशिश के बाद उसका पता ठिकाना मालूम कर सकती हूँ, या उसके करीब रहने वाले किसी फ़र्द को आला कार बना सकती हूँ। वो बड़े जोश व जज्बे से सोच रही थी, कभी उठ रही थी, कभी बैठ रही थी। ये बात दिमाग में पक रही थी कि कभी फरहाद ने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया था और उसे ताबेदारी के अजाब में मुब्तला रखा था। अब वो भी फरहाद को मामूल और मजबूर बना सकती है। उसने कार्निवल के कई फ़ोन नंबर मालूम किए, फिर फ़ोन के ज़रिए याकूब हमदानी की आवाज़ सुनकर उसके ख्यालात बढ़े। पता चला हमदानी ने फरहाद अली तैमूर को दोस्त बनाया है और फरहाद एक रूसी हसीना के साथ उसके कार्निवल वाले खैमे में रहता है। मरीना ने कार्निवल के एक और शख्स की आवाज़ सुनी, फिर उसे आला कार बनाकर सिमोरा के खैमे में ले गई। सिमोरा वहाँ तन्हा थी। मैं उस वक्त मौजूद नहीं था और ना ही अपने खिलाफ मरीना की ये मसरूफियात देख रहा था। मरीना मुझे वहाँ ना पाकर ज़रा मायूस हुई, लेकिन उसने सिमोरा के दिमाग में जगह बना ली, फिर अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। उसे पूरा यकीन था कि मुझे सिमोरा के ज़रिए ट्रैप कर सकेगी। इसके बावजूद मेरी पूरी हिस्ट्री उसके पेश नज़र थी। उसने मेरा रिकॉर्ड पढ़ा था।
یہ دیکھا اور سنا بھی تھا کہ میں ہمیشہ حکمت عملی سے یا مقدر سے بچ نکلتا ہوں۔ ابھی پچھلی بار راکی ہڈسن نے مجھے گولی مارنے، زخمی کرنے اور مجھے غلام بنا لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ تمام دشمنوں کے دلوں میں یہ دہشت اور یقین ہے کہ میں دنیا والوں کے سامنے مر جاتا ہوں، برسوں مردہ رہتا ہوں، پھر زندہ ہو کر جرائم سے بھری ہوئی دنیا میں واپس آ جاتا ہوں۔ مرینا بھی کامیابی کا یقین کرنے کے باوجود اندر سے سہمی ہوئی تھی کہ ناکام ہوگی اور میں محفوظ رہوں گا تو پھر میری انتقامی کارروائی کے نتیجے میں وہ خیریت سے نہیں رہ سکے گی۔ مجھے غلام بنا لینے والا کارنامہ ایسا زبردست ہوتا جیسے تنہا ساری دنیا کو فتح کر لیا ہو، اور وہ زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا کام کرنے سے پہلے پریشان اور بے چین ہو رہی تھی۔ اسے مضبوط سہارے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ آج اسے یہ غلطی سمجھ میں آ رہی تھی کہ وہ اب تک تنہا زندگی گزارتی رہی ہے، جبکہ امریکہ میں، اسرائیل میں، روس میں اور میری فیملی میں تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو تحفظ حاصل ہے۔ ان کے اپنے بہت برے وقت میں کام آ سکتے ہیں، جبکہ آج وہ مجھے ٹریپ کرنے کا خطرہ مول لینے والی تھی تو اس کا سہارا بننے کے لیے کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ساتھی نہیں تھا۔ ایون راسکا اس کا دوست تھا۔ لیمبوڈا کے داماد بی جی تھرمال کو اپنا تابعدار بنا چکی تھی، مگر وہ دونوں کچھ زیادہ ذہین اور حاضر دماغ نہیں تھے، عین وقت پر کام بگاڑ سکتے تھے۔ پھر بھی اس نے سوچا وہ تھرمال سے سمورا کی نگرانی کا کام لے سکتی ہے۔ اس نے تھرمال کو مخاطب کیا۔ وہ بولا، یس میڈم، میں آپ کا خادم ہوں، کیا خدمت کروں؟ میں تمہیں ایک عورت کے دماغ میں لے جا رہی ہوں، تم اس کے اندر بالکل خاموش رہو گے، وہاں اپنی موجودگی کا احساس نہیں ہونے دو گے۔ اس عورت کا نام سمورا ہے، اگر سمورا کا کوئی یار اس کے قریب آئے تو مجھے فوراً اطلاع دینا۔ یس میڈم، میں حکم کی تعمیل کروں گا۔ مرینا نے اسے سمورا کے پاس پہنچا دیا، پھر ایون راسکا کے پاس آ کر بولی، میں ایک بہت بڑا مارکا سر کرنے والی ہوں، اگر کامیاب ہو گئی تو سمجھو ہم ساری دنیا پر حکومت کریں گے۔ وہ ایسا کون سا مارکا ہے؟ میں فرحاد کو اپنا تابعدار بنانے والی ہوں۔ اس نے شدید حیرانی سے پوچھا، کیا فرحاد علی تیمور کو؟ ہاں، کیا یقین نہیں آ رہا ہے؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ چونٹی شیر پر چڑھ سکتی ہے، لیکن اس پر چڑھنا اور بات ہے اور فرحاد پر چڑھ دوڑنا مختلف بات ہے۔ بڑے بڑے شاہ زور اور انتہائی ذہین ترین لوگ اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ میں دھوکہ نہیں کھاؤں گی، پہلے پوری طرح تصدیق کروں گی کہ وہ فرحاد ہی ہے، پھر اس پر حملہ کروں گی۔ کیا حملہ کرنا اتنا ہی آسان ہوگا؟ جسے حادثات زخمی نہیں کر پاتے اسے تم کیسے زخمی کرو گی؟ جو سوچا ہے اس پر عمل کروں گی۔ خامخواہ مایوس ہو کر بیٹھے رہنے سے بہتر ہے آدمی کچھ کر گزرے، ہو سکتا ہے مقدر میں کامیابی لکھی ہو۔ اسی وقت بی جی تھرمال نے آ کر کہا، میڈم، سمورا کے پاس ایک شخص آیا ہے، وہ اسے فرحاد کہہ کر مخاطب کر رہی ہے۔ وہ بولی، راسکا، تم میرے ساتھ سمورا کے اندر آؤ، وہاں بالکل خاموش رہنا، جب تک میں کچھ نہ کہوں کوئی حرکت نہ کرنا۔ وہ دونوں سمورا کے پاس آئے۔ میں سمورا کے پاس خیمے میں آ کر بستر پر بیٹھ گیا تھا اور اسے کہہ رہا تھا، اپنا ضروری سامان اٹیچی میں رکھ لو، ہم شہر میں کوئی چھوٹا سا بنگلہ لے کر رہیں گے۔ سمورا نے پوچھا، کیا یہاں خطرہ محسوس کر رہے ہو؟ میں نے بستر پر لیٹتے ہوئے کہا، ہاں، جیری روپوش ہے، مجھ پر اچانک ہی کہیں سے حملہ کر سکتا ہے۔ پھر مرینا بھی یہاں ہے، وہ بلا کی مکار ہے، اچانک ہی ایسا کوئی کام کر جاتی ہے جس کی توقع پہلے نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے سپر ماسٹر کے خیال خوانی کرنے والے بھی یہاں پہنچے ہوئے ہوں۔ میں یہاں سے نکلتے ہی اپنا حلیہ بھی بدل لوں گا۔ میں بستر پر لیٹا ہوا بولتا جا رہا تھا۔ سمورا پر نظر نہیں تھی کیونکہ وہ میرے سرہانے تھی۔ وہاں ایک صندوق کو کھول کر ایک خنجر نکال رہی تھی۔ وہ اپنے آپ میں نہیں تھی، دماغی طور پر غائب ہو چکی تھی۔ مرینا اس کے اندر پوری طرح قبضہ جما کر میرے قریب آئی۔ میں اسے دیکھ سکتا تھا، لیکن جب شامت آئی ہو تو کیسے دیکھ لیتا؟ میں نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، سمورا، تھوڑی دیر تک مجھے مخاطب نہ کرنا، میں مرینا کی خبر لے کر آتا ہوں۔ جس کے پاس جا رہا تھا وہ شارک کے قریب پہنچ گئی تھی۔ میں نے خیال خوانی کی پرواز کی۔ مرینا کے دماغ میں پہنچتے ہی دیکھا وہ مجھ پر حملہ کر رہی ہے۔ یہ کسی خواب کی طرح غیر متوقع تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا حملہ ہوگا اور ایسا میری معمولہ کرے گی۔ وہ صرف ایک ساتھ کی بات تھی، مجھے سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ اس نے خنجر کو میرے شانے میں پیوست کر دیا۔ میرے حلق سے ہلکی سی کراہ نکلی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، سمورا مجھ پر جھکی ہوئی تھی اور بڑی پھرتی سے خنجر کو میرے شانے سے کھینچ کر نکال رہی تھی، چیخ رہی تھی، نہیں نہیں، یہ میں نے کیا کر دیا؟ مجھے پتہ بھی نہیں چلا اور میں نے تم پر قاتلانہ حملہ کیا ہے۔
ہائے میں مر جاؤں گی، تمہیں کچھ ہوا تو اپنی بھی جان دے دوں گی، کوئی ہے؟ فرسٹ ایڈ باکس لاؤ۔ وہ دوڑتی ہوئی خیمے سے باہر چلی گئی۔ مرینا میرے اندر آ گئی، فاتحانہ انداز میں کہا لگا کر بولی، فرہاد، ہا 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 فرہاد، دنیا کے سب سے بڑے شاذور، مقدر کو اپنی مٹھی میں رکھنے والے، آج سے تمہارا ناقابل تسخیر دماغ میری چٹکی میں رہا کرے گا۔ اور یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ پچھلی بار میں نے جھوٹ موٹ گولی کھا کر زخمی ہونے کا ڈرامہ کر کے راکی ہڈسن کو الو بنایا تھا، لیکن یہ کوئی ڈرامہ نہیں تھا۔ میں سچ مچ مرینا کے چنگل میں پھنس گیا تھا۔ خنجر کا زخم اتنا گہرا تھا کہ میں خیال خوانی بھی نہیں کر سکتا تھا، ورنہ سلمان اور لیلا کو مدد کے لیے بلا لیتا۔ پتہ نہیں سونیا نے کب کہا تھا، مگر کبھی کہا تھا۔ ان لمحات میں یاد آیا، اس نے کہا تھا، فرہاد تمہیں موت نہیں مارے گی، جب بھی مارے گی کوئی عورت ہی مارے گی۔ غبارے میں اس کی گنجائش سے زیادہ ہوا بھری جائے تو وہ پھٹ جاتا ہے۔ انسان کو اس کی اوقات سے زیادہ خوشیاں ملیں تو وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتا ہے، ہنستے ہنستے پاگل ہو جاتا ہے، اور پاگل پن میں بھی ہنستا چلا جاتا ہے۔ یہی حال مرینا کا تھا۔ وہ فرہاد علی تیمور کے دماغ پر حکومت کرنے والی ملکہ عالیہ بن گئی تھی۔ اتنی بڑی کامیابی آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوئی تھی، اس لیے مسرتوں کی شدت سے اچھل رہی تھی، ناچ رہی تھی، گا رہی تھی، کہکہے لگا رہی تھی، میرے دماغ میں بولتی جا رہی تھی، میرے غلام، میرے کمرے میں پاپ میوزک گونج رہا ہے، میں جھوم جھوم کر رقص کر رہی ہوں، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا مگر اپنے اندر میرے کہکہے سن رہا ہے۔ میں اس خوشی میں ناچ رہی ہوں کہ آنے والے دنوں میں تجھے ساری دنیا کے سامنے نچاؤں گی۔ کوئی اور ہوتی تو ناچتے گاتے ہنستے ہنستے نڈھال ہو کر گر پڑتی، لیکن وہ تھکنا اور گرنا نہیں جانتی تھی، کیونکہ وہ آتما شکتی والی یوگا کی مہارت رکھتی تھی۔ 40 منٹ تک سانس روک لیتی تھی۔ پھر یہ کہ ایسی زبردست کامیابی حاصل ہوئی تھی کہ خوشیاں منانے کے دوران تھکنا ہی بھول گئی تھی۔ ادھر سمورا کارنیول کے ڈاکٹر کو لے آئی تھی، وہ میرے زخم کی مرہم پٹی کر رہا تھا۔ یعقوب ہمدانی بھی آ گیا تھا، غصے سے سمورا کو کہہ رہا تھا، تم پاگل کی بچی ہو، تم نے ہمارے محسن پر خنجر سے حملہ کیا اور کہتی ہو جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا، ہمدانی غصہ نہ کرو، سمورا درست کہہ رہی ہے، یہ اپنے اختیار میں نہیں تھی، یہ ٹیلی پیتھی کا چکر ہے، ایک دشمن نے اس کے دماغ میں گھس کر اسے غائب دماغ بنا دیا تھا، اس نے اپنی مرضی سے ایسا نہیں کیا۔ وہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، میں نے جان بوجھ کر حملہ نہیں کیا تھا، پھر بھی شرم سے مری جا رہی ہوں، خدا نہ خواستہ تمہیں کچھ ہو گیا تو اسی خنجر سے اپنی جان دے دوں گی۔ میں نے تکلیف کے باوجود مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے جان دینے سے وہ تمام مصیبتیں دور نہیں ہوں گی جو اب مجھ پر آنے والی ہیں۔ ہمدانی نے کہا، دوست کیسی مصیبتیں آنے والی ہیں؟ تمہارے ذہن میں احتیاطی تدابیر ہوں تو مجھے بتاؤ۔ میں پھر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ بیچارہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میرے ذہن میں اب جتنی احتیاطی تدابیر آئیں گی اسے پہلے مرینا پڑھ لیا کرے گی۔ میں نے کہا، میری فکر نہ کرو کیونکہ میں خود اپنی فکر نہیں کر رہا ہوں، دشمن کے رحم و کرم پر ہوں، مجھے تنہا چھوڑ دو، میں سونا چاہتا ہوں۔ یعقوب ہمدانی بولا، تمہاری مرہم پٹی ہو چکی ہے، اس کے باوجود میں تمہیں یہاں کے بہترین ہسپتال میں لے چلتا ہوں۔ نہیں، میں کہہ چکا ہوں میری فکر نہ کرو، مجھ سے اور تم سب سے زیادہ میری فکر میری دشمن کو ہے، وہ مجھے ہر حال میں زندہ اور تندرست رکھنے اور دیگر دشمنوں سے مجھے چھپاتے رہنے کی فکر میں اپنی نیندیں حرام کرتی رہے گی۔ وہ میرے اندر تھی، کہنے لگی، تو سچ کہتا ہے، مجھے جتنا خوش ہونا تھا ہو گئی، تجھے پا کر اتنی دولت مند ہو گئی ہوں کہ دشمنوں سے تجھے چھپا کر رکھنے کی فکر ستا رہی ہے۔ میں سب سے پہلے تنویمی عمل کے ذریعے تجھے اپنا غلام بناؤں گی اور تیرے دماغ کو لاک کروں گی تاکہ کوئی دوسرا تیرے اندر نہ آ سکے۔ مرینا، انسان کو کسی کامیابی پر مغرور ہو کر اپنا ظرف اور اپنا لہجہ نہیں بدلنا چاہیے۔ تم اب تک مجھے پاپا کہتی تھیں، آپ سے مخاطب کہا کرتی تھی، آپ سے اب تو پر آ گئی ہو۔ اگر اگلے کسی لمحے میں تقدیر نے پلٹا کھایا اور تمہیں پھر تو سے آپ پر آنا پڑا تو تم معافی مانگنے کی بھی حقدار نہیں رہو گی۔ معافی اور میں تجھ سے مانگوں گی؟ بڑی خوش فہمی ہے کہ میری گرفت سے نکل جائے گا۔ میرا نام مرینا ہے، تو نے اور تیرے بیٹے نے دیکھا ہے میں اپنے تمام قیدیوں کو کس طرح تاریک کوٹھڑیوں میں رکھتی ہوں۔ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے اور تیرے دونوں ناقابل شکست بیٹے بھی یہ کبھی معلوم نہیں کر سکیں گے کہ میں نے تجھے کس پاتال میں چھپا رکھا ہے۔ چلو یہ حسرت بھی پوری کر کے دیکھ لو۔ حسرتیں تو بہت ہیں، بہت سی انتقامی آرزوئیں ہیں،
میں تجھے طرح طرح کی اذیتیں دے کر اپنے دل کی تمام حسرتیں نکالوں گی۔ آخر کتنی خواہشیں پوری کرو گی؟ ہر خواہش پر دم نکلے گا۔ وہ ناگواری سے بولی، میں فوراً ہی تجھ پر تنویمی عمل کرنا چاہتی تھی، مگر تو شکست کھا کر بھی فاتح کی شان سے اکڑا ہوا ہے۔ میں پہلے تیرے اندر زلزلہ پیدا کر کے تجھے سزا دوں گی، تیری اکڑ خاک میں ملاؤں گی۔ یہ کہتے ہی اس نے میرے دماغ کو زبردست جھٹکا پہنچایا اور مجھے منہ کھولنے بھی نہیں دیا۔ اگر منہ کھل جاتا تو میری چیخیں خیمے سے باہر کارنیول میں دور تک گونجتی چلی جاتیں۔ میں تکلیف کی شدت سے بستر سے تڑپتا ہوا زمین پر آ گرا، پھر وہاں بھی نیم ذبح کیے ہوئے مرغ کی طرح پھڑپھڑانے لگا۔ خیمے سے ہمدانی وغیرہ جا چکے تھے، صرف سمورا میری دیکھ بھال کے لیے موجود تھی۔ مجھے ماہی بے آب کی طرح پھڑپھڑاتا دیکھ کر اپنا سینہ پیٹتی ہوئی آئی، مجھ سے لپٹ کر پوچھنے لگی، کیا ہو گیا؟ یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ کیا دشمن تمہیں اذیتیں دے رہے ہیں؟ مرینا میرے اندر بولی، دیکھ تیری داشتہ کیسے تڑپ رہی ہے تیرے لیے۔ تو پکا بدماش ہے، کسی حسین عورت کو نہیں چھوڑتا۔ میں تیرے بیٹے کے لیے تھی، مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، اس لیے میرے دماغ پر قبضہ کیا تھا۔ میں ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہتی تھی کہ ایک خبیث میرے اندر چھپا ہوا ہے۔ اب بتا یہ عذاب کیسا ہے؟ تکلیف کی شدت سے چیخ نہیں سکتا، میں نے تیری آواز بند کر دی ہے، نہ چیخ سکے گا نہ فریاد کر سکے گا، اپنے اندر تڑپ تڑپ کر جیتا رہے گا اور تڑپ تڑپ کر مرتا رہے گا، لیکن میں مرنے نہیں دوں گی، اگلے عذاب کے لیے زندہ رکھوں گی۔ ہا ہا ہا، بائی گاڈ، میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ سمورا میری حالت دیکھ کر وہاں سے جانا اور ہمدانی وغیرہ کو بلا کر لانا چاہتی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا، شدید تکلیف کے باوجود اسے اپنی آغوش میں لے کر بولا، مرینا، شیر جنگل میں آزاد رہے یا گولیوں کی بوچھاڑ میں رہے، وہ اپنی فطرت اور عادت کا شیر نر ہوتا ہے۔ دیکھ یہ حسینہ میری آغوش میں ہے، تو مجھے اور اذیت دے، یہ بعد میں پتہ چلے گا کہ مجھے سزا دینے کی حماقت میں کتنا نقصان اٹھا رہی ہے۔ میں نے بے انتہا تکلیف کے باوجود سمورا کو آغوش میں لے کر اسے غصہ دلایا تھا کہ وہ دماغی جھٹکے دے کر ایک مرد کو تو نہیں توڑ سکے گی، اور یہ شوشہ بھی چھوڑ دیا تھا کہ وہ ایسی حماقت کر کے نقصان اٹھا رہی ہے۔ اس بات پر وہ سوچ میں پڑ گئی، خاصی ذہین تھی، اس لیے فوراً سمجھ گئی کہ فرحاد انتہائی تکلیف کے نتیجے میں ذہنی توازن کھو بیٹھے گا تو وہ ایک پاگل کو غلام بنا کر کچھ حاصل نہیں کر سکے گی۔ دنیا ہنسے گی کہ فرحاد کو تابعدار نہ بنا سکی، ایک پاگل کو تابعدار بنایا تو کیا کمال کیا۔ وہ ناگواری سے بولی، تم خطرناک حد تک ذہین ہو، مجھے اس مرحلے پر الجھا دیا ہے، یہ بات عقل میں آ گئی ہے کہ تمہیں اس سے زیادہ اذیت نہیں پہنچانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، پھر کبھی تم سے نمٹ لوں گی، تھوڑی دیر میں تمہاری دماغی تکلیف ختم ہوگی تو میں تم پر عمل کروں گی۔ میں نے مسکرا کر کہا، ذرا غور کرو، تو سے تم پر آ گئی ہو، میں صبح تک تمہیں آپ پر لے آؤں گا۔ وہ غصے سے بھڑک کر کچھ کہنا چاہتی تھی، پھر اس نے خود پر قابو پایا اور کہا، میں سمجھ رہی ہوں تم مجھے تیش دلا کر سزا پانا چاہتے ہو، اب میں ٹھنڈے دماغ سے کام کروں گی۔ وہ خاموش ہو گئی، شاید تھوڑی دیر کے لیے چلی گئی۔ سمورا نے کہا، تم تھوڑی دیر سے پرسکون ہو، کیا میرے قریب آنے سے تمہیں قرار آ رہا ہے؟ میں نے سرد آہ بھر کر کہا، عورت کی قربت جتنی زندگی دیتی ہے اتنی موت بھی دیتی ہے، فی الحال تم زندگی دے رہی ہو، ابھی وہ آئے گی، پھر مجھ پر عمل کرنے کے لیے مجھے گہری نیند سلا دے گی، میں اسے عمل نہیں کرنے دوں گی، تمہیں سونے نہیں دوں گی۔ میرے لیے جوش اور جذبات میں آ کر ایسی غلطی نہ کرنا، اس کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرو گی تو وہ تمہیں دماغی اذیتیں پہنچائے گی۔ میں دماغی اذیتیں برداشت کرتے کرتے مر جاؤں گی، مگر آخری سانس تک اسے عمل کرنے سے روکتی رہوں گی۔ تمہاری آخری سانس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا میں اس کے تنویمی عمل سے محفوظ ہو جاؤں گا؟ تم خواہ جان سے جاؤ گی۔ یوں جان دینے کا کیا فائدہ کہ میرا بھلا نہ ہو؟ میں تمہیں سمجھاتا ہوں، خیمے سے چلی جاؤ اور جب تک میں نہ بلاؤں واپس نہ آؤ۔ نہیں، میں تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ وہ سمورا کے اندر آ کر بولی، یہاں سے نہیں جاؤ گی تو دنیا سے جاؤ گی۔ سمورا نے کہا، فرحاد یہ میرے اندر بول رہی ہے۔ میں نے کہا، پلیز سمورا، فوراً یہاں سے چلی جاؤ، پہلے تمہیں سمجھا رہا تھا اب حکم دے رہا ہوں، چلی جاؤ، فوراً چلی جاؤ۔ تمہارا حکم مان کر میں تمہیں غلامی یا موت نہیں دوں گی۔ مرینا نے کہا، تم میرا قیمتی وقت ضائع کر رہی ہو، چلو خنجر اٹھاؤ۔ اس نے سمورا پر قبضہ جمایا، وہ غائب دماغ ہو گئی۔ اس نے اپنے پاس چھپایا ہوا خنجر نکال لیا، اس کے دستے کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس کی نوک کو اپنی طرف کر لیا۔ میں نے تڑپ کر کہا، نہیں مرینا، یہ ظلم نہ کرو، اس بیچاری کو ہلاک نہ کرو،
یہ اپنی محبت سے مجبور ہو کر تمہارا راستہ روک رہی ہے. میں اسے ابھی یہاں سے. میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی سمورا نے خنجر کے تیز پھل کو اپنے سینے میں گھونپ لیا. میں فرش پر سے اٹھتے اٹھتے ایک آہ کے ساتھ نڈھال ہو کر پھر گر پڑا. وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر زمین پر پڑی اپنے لہو میں بھیگ رہی تھی اور تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہی تھی. میں اٹھ کر اس کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن بستر پر آ گیا. میں نے پھر اس جان دینے والی کے سامنے جانے کی کوشش کی لیکن پھر بستر پر گر پڑا. مرینا نے کہا, چپ چاپ پڑے رہو, مجنو بن کر لیلا سے لپٹنے نہ جاؤ. میں نے بستر سے سر اٹھا کر دیکھا. وہ زمین پر لہو میں ڈوبی پڑی تھی اور دم توڑ چکی تھی. میں بے بسی سے بستر پر چاروں شانے چت ہو گیا. وہ بولی, فرحاد علی تیمور, کبھی ایسے بے بس اور مجبور ہوئے تھے؟ میں بیان نہیں کر سکتی کہ تمہاری یہ حالت دیکھ کر مجھے مسرتوں کا کتنا خزانہ مل رہا ہے. تمہاری مسرتیں ابھی مایوسی میں بدل جائیں گی. یہ کہتے ہی میں نے ایک زور کی چیخ ماری, پھر چیختا چلا گیا. اس نے میرے دماغ پر حاوی ہو کر چیخیں روک دیں. پھر پوچھا, اس حرکت کا مقصد کیا ہے؟ مجھ سے کیوں پوچھتی ہو؟ اب تو تم میرے مقاصد اور منصوبے چپکے اور آسانی سے پڑھ سکتی ہو. وہ چپ رہی, شاید پڑھنے لگی. میری چیخیں سن کر کارنیول کے لوگ ہمدانی کے ساتھ دوڑے آئے تھے. میں یہی چاہتا تھا کہ سمورا کے قتل کا پتہ چلے, لوگوں کی بھیڑ لگے, پولیس والے بھی آ جائیں. میرے پاس متعلقہ افراد کا آنا جانا لگا رہے اور ایسی افراتفری میں مرینا تنویمی عمل کے لیے مجھے گہری نیند نہ سلا سکے. وہ چاہتی تھی دوسرے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں اور خصوصاً میرے اپنے خیال خوانی کرنے والوں کا راستہ روکنے کے لیے میرے دماغ کو لاک کر دے. یہ کام اسے جلد سے جلد کرنا چاہیے تھا, لیکن انتقامی حسرت پوری کرنے کے لیے میرے اندر زلزلہ پیدا کیا اور وقت ضائع کیا. پھر سمورا کو قتل کرتے وقت نہیں سوچا کہ یہ قتل تنویمی عمل میں رکاوٹیں پیدا کرے گا. وہ اس قتل کو تھوڑی دیر چھپا سکتی تھی, مجھے وہاں سے جبرن دوسری جگہ لے جا سکتی تھی, لیکن اس رازداری کا پہلے ہی میں نے چیخ چیخ کر بھید کھول دیا. وہاں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ میں نے سمورا کے سینے میں خنجر گھونپ کر اسے ہلاک کیا ہے, کیونکہ سمورا نے بھی مجھے زخمی کیا تھا. میں نے اسی کا انتقام لیا ہے. ہمدانی انہیں سمجھا رہا تھا کہ یہ ساری وارداتیں ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہو رہی ہیں. وہ کارنیول کا مالک تھا, اس لیے لوگ قائل ہونے لگے, لیکن پولیس والے آ گئے. یوں معاملہ اور بڑھ گیا. مرینا نے کہا, واقعی فرحاد, ذہانت یا مکاری تم پر اور تمہارے خاندان والوں پر ختم ہے. میں تمہیں جیت چکی ہوں مگر کسی وقت بھی ہار سکتی ہوں. تم نے یہاں تنویمی عمل کرنے کا چانس ختم کر دیا ہے, لیکن میں جلد سے جلد یہ عمل کر کے رہوں گی. یہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ پولیس افسر کے دماغ میں گھس گئی تھی. افسر نے پوچھا, مسٹر فرحاد, کیا تم پولیس اسٹیشن تک چلنے کے قابل ہو یا ایمبولینس منگوائی جائے؟ میں اٹھ کر بیٹھ گیا. پھر سپاہیوں کے درمیان چلتا ہوا ان کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا. یعقوب ہمدانی نے کہا, دوست فرحاد, فکر نہ کرنا, میں بھی اپنی گاڑی میں آ رہا ہوں. تمہیں ضمانت پر رہا کرواؤں گا, تمہارا مقدمہ لڑوں گا. تمہارا یار ابھی زندہ ہے. پولیس کی گاڑی مجھے کارنیول سے لے جانے لگی. ہمدانی نے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کرنا چاہا لیکن نہ کر سکا. الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگا. کبھی چابی گھمانا بھول جاتا تھا, کبھی ایکسیلریٹر پر پاؤں نہیں رکھتا تھا, کبھی گاڑی سٹارٹ کر لیتا تو آگے بڑھا کر بریک لگا دیتا اور انجن بند کر دیتا. مرینا نے کہا, ہمدانی, ان حماقتوں سے سبق سیکھو. میں تمہیں فرحاد کے پیچھے جانے نہیں دوں گی. جانے کی ضد کرو گے تو سمورا کی طرح تمہیں بھی قتل کر دوں گی. وہ فضا میں تھکنے لگا. اتنی دیر میں پولیس والوں کی گاڑیاں کئی میل دور نکل گئی تھیں. افسر نے ایک جگہ گاڑیاں رکوا دیں. اپنے ماتحت آفیسر سے بولا, تم سمورا کی لاش کو تھانے لے جا کر کیس کی انٹری کرو, پھر اسے پوسٹ مارٹم کے لیے ہاسپٹل پہنچاؤ. میں فرحاد کو لے جا رہا ہوں. اس کے زخم کی میڈیکل رپورٹ لے کر آؤں گا. Now go and carry on my orders. افسر نے اپنی گاڑی سے سپاہیوں کو بھی اتار دیا, پھر مجھے اگلی سیٹ پر بٹھا کر وہاں سے لے چلا. آگے جا کر مرینا نے اس کی زبان سے کہا, دیکھا فرحاد, تمہیں مکھن کے بال کی طرح نکال لائی ہوں. یہ افسر بالکل غائب دماغ ہے. یہ تمہیں میرے خفیہ اڈے پر چھوڑ کر جائے گا, پھر اسے یاد نہیں رہے گا کہ یہ تمہیں کہاں پھینک کر آیا ہے. وہ گاڑی کئی گھنٹے تک چلتی رہی. ہم فرغانہ کی طرف آئے. فرغانہ سے 100 کلومیٹر دور فراڈ پادری اینڈریو کا ایک خفیہ اڈا تھا. اینڈریو اور اس کے تمام ساتھی مرینا کے غلام تھے. افسر نے مجھے اس اڈے میں پہنچا کر اینڈریو سے کہا, میں اس افسر کے اندر تمہاری میڈم مرینا بول رہی ہوں. میرے اس شکار کو بستر پر آرام سے لٹاؤ مگر باندھ کر رکھو, میں ابھی آتی ہوں. انہوں نے مجھے پکڑ کر ایک بستر پر باندھ دیا. وہاں صرف 4 افراد تھے.
میں زخمی ہونے کے باوجود زور بازو اور حکمت عملی سے ان پر غالب آ سکتا تھا، لیکن یہ جانتا تھا کہ وہ مجھے مقابلہ نہیں کرنے دے گی اور میرے اندر آ کر مجھے کمزور بناتی رہے گی۔ جب انہوں نے مجھے باندھ دیا تو وہ مطمئن ہو کر افسر کو وہاں سے لے گئی، اسے فرغانہ اور تاشقند کے درمیانی راستے پر لا کر ایک گہری کھائی میں گاڑی سمیت گرا دیا۔ وہ مجھے غلام بنانے کے لیے پاگل ہو رہی تھی، بے گناہ افراد کو ہلاک کرتی جا رہی تھی۔ اس نے اینڈریو کے پاس آ کر کہا، اس کمرے سے باہر جاؤ، دروازے کو باہر سے بند رکھو، جب تک میرا حکم نہ ہو دروازہ نہ کھولو اور نہ ہی اندر آؤ، کمرے کے اطراف خاموشی رہے، جاؤ۔ ڈاکٹر محمد انیب سلیمی کے ساتھ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کا سبسکرائبر بنیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ISI اور پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔